کریم اما بعد، میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو، آج کے درس میں ہم نے اہل بیت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کو اور تعلق کو بیان کرنا ہے۔ چونکہ جس زمانے میں ہم ہیں اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت اور صحابہ کرام کی آپس میں اختلاف کو بیان کرتے ہیں اور ایسا پیش کرتے ہیں گویا کہ ان کے درمیان اللہ معاف فرمایا کہ جیسے بہت بڑی دشمنی اور اختلاف تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر تھے۔ اہل بیت کا تعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کا احترام تو بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں 1400 سال گزرنے کے بعد میرا جیسا گناہ گار، آپ کے جیسا گناہ گار اہل بیت کا نام سن کر جو ہے کہ اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ سید گھرانے سے ہے تو اس کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد ایک میرے جیسا گناہ گار کمزور ایمان والا بھی اہل بیت کے احترام کو لازم سمجھتا ہے، احترام کرتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تراشا ہے، ان کی تربیت کی ہے، کیا خیال ہے کیا وہ آپ کے گھرانے کا احترام نہ کرتے ہوں گے؟ ضرور کرتے ہوں گے۔ یہ نام نہاد ملا، یہ نیم رافضی ملا، یہ پیشور خطیب، اللہ ان کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا، انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہوں گے۔ جو اہل بیت اور صحابہ کرام کی آپس میں ان کی دشمنیاں بیان کرتے ہیں، ان کے خلاف بیان کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص کرتے ہیں۔ میں چند ایک واقعات آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، دوسری بیوی سے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے والد گرامی سے پوچھا، ابا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون بہتر ہے؟ فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا کہ ان کے بعد کون افضل و بہترین ہے؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بخاری کی روایت، بخاری میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی زبان مبارک سے فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین انسان ابوبکر صدیق ہیں اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ایک چادر کو بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ اس چادر کو کیوں اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ فرمایا یہ چادر میرے دوست میرے خلیل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دی ہے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کیا، اللہ نے ان کے ساتھ خیر خیر کا معاملہ کیا۔ فرمایا اس لیے میں اس چادر کو زیادہ استعمال کرتا ہوں، میرے دوست میرے خلیل نے مجھے یہ ہدیے میں دی تھی، یہ مجھے ہدیہ کی، اس لیے اس کو زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ مصنف ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اور ایک یوں بھی آتا ہے روایت کے اندر کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما جا رہے ہیں اور ساتھ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے سے رستے میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ دونوں صحابہ کرام اپنی سواری سے اتر کے اہل بیت کے احترام کے لیے، ان کے اکرام کے لیے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکرام کے لیے اترے ہیں اور سواری سے اتر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام تو بڑا احترام کیا کرتے تھے اہل بیت کا، ان کو اپنا سردار کہا کرتے تھے اور ان کے احترام کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایک طرف ہو جاتے ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں صحابہ کرام کی بڑی ان سے محبت تھی، بڑا تعلق تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو رشتہ داری بھی اہل بیت سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے ام کلثوم کا نکاح اس سے ہوا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ علی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ چھوٹی ہے، ان کی عمر کا تقاضا کیا کہ وہ چھوٹی۔ فرمایا کہ علی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے روز تمام رشتہ داریاں، تمام حسب نسب ختم ہو جائے گا، الا نسبی، سوائے میری رشتہ داری کے تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ علی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری جوڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر دیا۔ اس لیے اہل بیت سے ان کی محبتیں بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اہل بیت کا احترام اور اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔